بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ دوشی بڑھیے گا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ مائک کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، اگر اور زیادہ ہو سکتا ہے تو کر دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یعنی ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس رہتی اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں بکھا تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا۔ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبا اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، انہوں نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہجریاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤ سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شاہود تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور، میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شاہود کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئے۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ طبا چلا گیا۔ اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، اور پھر ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ والہانہ استقبال ہوا، تالال بدرو علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے ہیں جب حضور کے گھر تشریف لے گئے تو چائے چڑھ گیا۔ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربار شدست مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔
اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورہ سے یہ تقاضا موقع یہ ہے حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے اور میرے نام دیوانے طبہ نے خط لکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یعنی یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، اس شام کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا فواسفیہم رسولہ، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ڈھل جائے۔ سنیے گا، اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے اس نے گھر سے باہر نکالا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے گھر سے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا، کہاں جس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لیں۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر، جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی۔ بھائی جان اللہ کی عادت ہے، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو فرماتے میں نے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیب بیل بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں کر کے اس عالم کی بھی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے اسے بھی کہا کہ اس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا، تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، تو سالم نے پھر اس ڈوبتی نیا کو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، مخلصان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سننے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ نہیں دیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں قدوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا، سرے غنم قلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن وہ بڑے ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے سلمان کو جھکڑ دیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ ہی دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر سنی تو جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی جان غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے،
پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اس حضرت کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھ گئی۔ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جربٹ میں تھے، یہ بالکل مدینہ مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے۔ میں نے کھانا پیش کیا، حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر کو اٹھا دیا، جب کمر سے چادر اٹھی مہر نبوت کو دیکھا، آگے بڑھے، بدن سے لپٹے، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے سامنے آؤ نا سلمان، سناؤ ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہ بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم تو سوئے ہوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں ان ہواؤں نے پیغام دیا۔ یار آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں یہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا ہے، یہ اعزاز آپ کا ہے، ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا اللہ سے، اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی ہوا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ ظاہرہ صدقے کی قبولیت دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور آگ اچک کے لے جاتی، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے،
قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اور بھائی ہمیں رسوائی سے بچا لیا. ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے. اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے, آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا, خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں, صرف نیکی کا ارادہ. میں دکھیوں کے کام آؤں گا, میں بیواؤں کے کام آؤں گا, میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, میں جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں دائی بنوں گا, میں مبلغ بنوں گا, یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا, یہ نیکی کے جذبے ہیں. میں ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور, آنکھوں پر حیا کے پہرے, کانوں میں قرآن کے نغمے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کا ہی جذبہ ہے کہ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا, کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ جذبہ پیدا ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر, اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. اور بھائی جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی کفالت لوں گا. اور بھائی جذبہ پیدا ہوا, اس گاؤں میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنی بیٹیاں اس گاؤں میں ایسی ہیں جو اس لیے گھروں میں بوڑھی ہو گئی کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. ہمارا معاشرہ ان بیٹیوں کو قبول بھی تو نہیں نہ کرتا. اور یار جذبے پیدا ہوئے, وہ مزدور کی بیٹی ہے, وہ بیوہ کی بیٹی ہے, وہ میری بیٹیاں ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہے, ان بیٹیوں کو اپنے گھروں سے باعزت طریقے سے رخصت کروں گا. دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ہوگی. اور بھائی یہ نیکی کا ارادہ یہاں ہی بیٹھ کے یار پیدا ہو گیا کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا, میں بیواؤں کے کام آؤں گا, میں بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دکھاؤں گا. یہاں بیٹھ کے صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے. ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا, گرتے کو سہارا نہیں دیا, کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں لایا. بھائی صرف نیکی کا ارادہ ہے. آپ جانتے ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا. ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج تو کیا ہی کوئی نہیں. تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے ایک, لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور ہوا, اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, گناہ کا ارادہ. رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبروریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر مر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں, اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں, وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ راہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا. وہاں نیکی کا ارادہ ہوا تو نیکی عطا ہوئی. یہاں گناہ کا ارادہ ہوا تو کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دو؟ نہیں میرے بھائی, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے یہ اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, فطرت میں بھول جانا ہے. گناہ کا ہو جانا ممکن ہے, اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, یار ہجرت کر کے آ جائے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گئے. اٹھتے جنازے, پھیلی ہوئی قبریں, بچھے ہوئے صفے ماتم.
یہ ہمیں پیغام موت دیتے. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ توبہ کا در بند نہیں ہوا, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یار, صرف 2 آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے آئے. کہا اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ آواز آتی ہے 20 سال عبادت کی قبول کی, پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تو پلٹ آیا ہے, رب رحیم بھی ہے, رب کریم بھی ہے, جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج ساوی نے کھلے راوی نے معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. وقت پہ کافی ہے, ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا, بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی. آج معذرت کریں گے تو یہ وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا. مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا. فنکار کی عزت آپ جانتے ہو فن کے ساتھ ہے, فن ہے تو فنکار کی عزت. بہت سارے نام آپ نے سنے. فن کمزور ہوا, بسرے علالت پہ گرے, زندگی موت سے لڑنے لگے, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے. لوگوں نے منہ تک نہ لگایا یار, کبھی نام, کبھی شہرت, کبھی بڑا نام تھا, کہاں گئے بھائی بڑے بڑے نام. یہ مدینے کا گویہ ساری زندگی گانا گایا, پیٹ کی آگ بجھاتا رہا. جب بڑھاپا آیا آواز کوئی پاس بھی نہیں اٹھاتا. اب اپنی کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہوئی, مالک کہاں بھٹکا, کہاں الجھا, ساری زندگی کہاں گزار دی. جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا, اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے. اور ساتھ کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے. سنیے گا یار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہوے استراحت تھے. خواب میں آواز آئی, عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہوئی ہے. جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا, آج بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی, رکو ٹھہرو, میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا, آج پیٹ کی خاطر پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. اور بھائی ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کر دی. پھر اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا, اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں بھی اتارا. آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا, لیکن بے مہار زندگی گزاریں گے, من مانی کریں گے تو وہ بڑا بے نیاز ہے بھائی. پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے دیکھیے نام آپ نے سنے, لیکن جب اللہ سے 2 آنسو بہا کے کہا یا اللہ نہیں کروں گا تو اللہ نے معاف کر دیا. حضرت سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو میرے نبی فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے, دریا خشک ہو جائے, گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے, آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. آج کے جوان فخر سے نہیں کہتے دوست کی دعوت پہ گئے, ڈرموں میں شراب ڈالی تھی انہوں نے اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. گناہ کی سزا یہ ہے جوان. ایک بزرگ فرماتے کہ گناہ کر کے بندہ پھر گناہ کرتا ہے. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑو, گناہ ہو جائے تو منت کرو, گناہ ہو جائے تو پچھلے پہراؤ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. پچھلے پہر آنا ہوگا, آنسو بہانے ہوں گے, چوکھٹ پہ دستک دینی ہوگی. سری سکتی فرماتے ہیں اللہ اللہ کر رہا تھا, میں کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا, او بندہ خدا ناپاک منہ سے, ناپاک منہ سے, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی جو دل پہ گری. فرماتے میں تو گزر گیا. اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا, میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے. فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا,
ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ جب ہر سوال پہ ایک ہی جواب آیا تو آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر دوست ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ 63 برس میرے نبی نے اس امت میں گزارے ہیں، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے فضل بن عباس کہتے ہیں اس وقت بھی حضور کے لبوں میں کیا کلمات تھے؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا، وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں، اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اسے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دے، مدینہ اداس، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، چلیے نا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ فاطمہ کو بھی خبر ملی، اور آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پر 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہیں۔ اب جب غار کی طرف بڑی صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ دیکھیے نا جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے بیٹے فاطمہ مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سید اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی محبت کہتے عمل آسان کرتی، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ یہ جو نعرے میں اور آپ لگاتے ناراض نہ ہوئیے گا، یہ کھوکھلے ہو گئے۔ اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا یار، ساری زندگی لبوں پر اس امت کے نغمے رہے، اور بحیثیت امتی میں اور آپ
اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ محبت تو عمل مانگتی. میں تو کہتا ہوں 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے اور میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں, ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت تو ہم سے تقاضے چاہتی ہے, ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ انتہائی معذرت سے میرے بھائی اخلاق کھوکھلے ہو گئے, ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہیں. ہم جوان ہیں نا, چلے اکڑ اکڑ کے بولے بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور بنے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتی, واعظ نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنیں, لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی, کیا کچھ نہیں کہا جاتا. اور بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, کبھی قمر ہوتا ہے, کبھی بدر ہوتا ہے, کبھی ہلال ہوتا ہے. اور جوانوں ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہ فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے, بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا, ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے, موتی خاک میں مل جائے, کوئی خبر نہیں. محبت تو ہم سے تقاضے چاہتی ہے. او بھائی بحثیت امتی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یار. ہم نے چوک آباد کیے, ہم نے چوبارے آباد کیے, ہم نے چائے کے کھوکھے آباد کیے, ہم نے جو ہے نا وہ چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کی. اور میرے نبی نے تو اتنا پیار دیا, کیا ہم دائی بنے, کیا ہم مبلغ بنے, کیا ہم لوگوں کو عمل کی راہوں پہ کھینچ کے لائے, زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کیا. یہ میں اور آپ دیکھیں گے. دیکھیے میں نے اتنی باتیں آپ کو سنائی کہ یہ میرا اعزاز, یہ آپ کا اعزاز, یہ آپ کا فخر, یہ آپ کا شرف. جس نبی کی راہوں میں نبی کھڑے ہیں, 12 نبیوں نے آرزو کی حضور کا ہونے کا, اور یار ہماری تو آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی نے بتایا کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو. اعزاز بڑے ہوں تو کیا تقاضے بڑھ نہیں جاتے؟ ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے آئے یار. آؤ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھو, دوڑو ان راہوں پر, خود کو تھکاؤ ان راہوں پر جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے. اگر میسر ہیں تو مبارک, اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو بھائی مرنے سے پہلے تھوڑی سی زندگی ہے, ایک بار آئے ہیں, دوبارہ آئیں گے نہیں. جانے سے پہلے اتنی محنت کر کے جائیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں اور آپ یہاں آج ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے, ایک ایک سنت پر پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.